السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے سب کا؟ ٹھیک ہے؟ اللہ ہم سب کو صحت اور ایمان کی بہترین حالت میں رکھے۔ ہم پڑھیں سورہ آل عمران۔ اچھا، غلطی سے میں نے کل کہہ دیا سبق نمبر 20، آئی تھنک وہ سبق نمبر 19 تھا۔ چلیں کوئی بات نہیں ہے، تو آج سبق نمبر 20 ہے، ٹھیک ہے۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علمی رب زدنی علما۔ یہ کل ہمارا 184 تک تھا، آج 185 سے جائے گا ہمارا انشاءاللہ جو ہے 189 تک، 185 سے 189 تک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کلو تمام، نفسن جانوں نے، ذائقۃ الموت موت کا مزہ چکھنا ہے۔ کلو نفسن ذائقۃ الموت ہر جان نے موت کا مزہ چکھنا ہے۔ اور انا بے شک ما جو توفونا تم کرو گے، اجورکم تمہیں پورا پورا دے گا تمہارا اجر، یوم القیامت قیامت والے دن۔ کلو نفس ذائقۃ الموت، اللہ بابر کرا رہا ہے کہ ہر بندے نے مرنا ہی مرنا ہے، موت برحق ہے۔ اور دیکھیں اس چیز سے کسی کو بھی انکار نہیں ہے، کوئی ملحد ہے، کافر ہے، کوئی بدھا ہے، مسلمان ہے، ہندو ہے، عیسائی ہے، سکھ ہے، یہ ہر ایک کو پتا ہے کہ اس نے مرنا ہی مرنا ہے۔ تو اللہ کہہ رہے کلو نفس ذائقۃ الموت، ہر بندے نے مرنا تو ہے ہی۔ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور جو کچھ تم دنیا میں کرو گے اس کے اوپر سارا پورا کا پورا تمہیں اجر ملے گا۔ اب موت کے اوپر تو سب کا یقین ہے، لیکن آخرت کے اوپر سب کی تنبیہ جو ہے نا الگ الگ ہے۔ جیسے ہندوؤں کے متعلق آپ نے سنا ہوگا، وہ کہتے ہیں 7 جنم ہوتے ہیں، 7 جنم ہم نے لینے ہیں، پھر ہمارا کوئی پتہ نہیں حساب کتاب کا ان کو کوئی ہے کہ نہیں ہے، یعنی پہلے جنم میں کرو گے اس کے اپوزٹ پائے گا، پھر ایسے پھر ایسے پھر ایسے۔ اور اسی طرح جو ہیں وہ کرسچنز ہیں، ان کے الگ سے خیالات ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام سب کے گناہوں کی جو لے کے تو سولی چڑھ کے ہوئے ہیں، تو لہٰذا ہم سب جو ہیں وہ معاف ہی معاف ہیں۔ ایسے ہی کچھ جو ہے وہ یہودیوں نے بھی بنایا ہوا ہے، اور ایسے ہی بدھزم غالباً کہتے ہیں کہ جو کچھ ہوگا مٹی ہو جائے گا، ملحد مانتے ہی نہیں ہیں اس چیز کو، موت کو ہی مانتے ہیں۔ تو اللہ کہہ رہا ہے تمام جانوں نے مرنا تو ہے ہی، پھر توفیٰ اجورکم یوم القیامت، لیکن اللہ کہہ رہا ہے، بنانے والا کہہ رہا ہے تم جو سب کرو گے وہ تمہیں پورا پورا اس کا حساب دے گا۔ تم نے برا کیا برا پاؤ گے، اچھا کیا اچھا پاؤ گے۔ فمن پس جو زحزح بچا لیا گیا، عن النار آگ سے، فمن زحزح پس جو بچا لیا گیا، عن النار آگ سے، وادخل اور داخل کیا گیا، الجنت جنت میں، فقد پس بے شک فاز وہ بڑا ہی کامیاب رہا۔ تو کامیابی کا معیار کسے قرار دیا جا رہا ہے؟ فمن زحزح عن النار، تو اس دن جو آگ سے بچا لیا گیا، وادخل الجنت اور جنت میں داخل کر دیا گیا، فقد فاز پس وہ بڑا ہی کامیاب رہا۔ جس دن قیامت کا حشر پڑے گا، نفسی نفسی کی پکار ہوگی، بھائی بھائی کو نہیں پہچانے گا، ماں بیٹے کو نہیں پہچانے گی، باپ بیٹے کو نہیں پہچانے گا، گہرا دوست جو ایک دوسرے پر جان دیتے تھے سامنے دیکھ رہے ہوں گے مصیبت میں ہیں، پہچانے سے انکار کر دیں گے، کوئی کہے گا میں تجھے جانتا ہی نہیں ہوں۔ اس دن کون کام آئے گا؟ ان کے اعمال۔ تو اللہ کہہ رہا ہے جو بچا لیا گیا آگ سے، جو آگ کی تپش سے بچا لیا گیا، جس کی اتنی تپش جو ہے وہ سخت ہے کہ اس کا دوزخ کے جو کھولتے پانی ہیں ان کا ایک ڈول ہمارے سمندروں میں ڈالا جائے تو پوری دنیا بدبودار ہو جائے، سارا پانی گل سڑ جائے۔ جو اس دن اس آگ سے بچا لیا گیا نا، وادخل الجنت اور جنت میں داخل کر دیا گیا، بس اس کے چہرے روشن چمکتے اور خوبصورت ہوں گے، وہیں سب سے بڑے کامیاب ہیں۔ اللہ نے ہمیں بتا دیا کون کامیاب ہے۔ 16 سال پڑھ کے ڈگری لے کے جج بننے والا کامیاب نہیں ہے۔ ہم یہی سمجھتے ہیں نا اس کا بیٹا بڑا کامیاب ہو گیا، اس کے بچے بڑے کامیاب ہو گیا، وہ بڑے رتبے پہ ہیں، وہ بڑا کما رہے ہیں۔ اللہ کہتا ہے نہیں، کامیابی کون ہے؟ جو اس دن دوزخ سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا، وہ کامیاب ہے۔ بے شک اپنے بچوں کو 20 کلاسیں پڑھا لو، تم نے جتنے پیسے لگانے ہیں لگا لو، اپنے بچوں کی تربیت جس طرح چاہو کرو، لیکن دین نہ بھولو، دین ان کو سکھاؤ۔ اگر دیندار بچے بڑے ہوں گے تو وہ وکیل بھی ہوگا تو ایماندار ہوگا، وہ سارے کے سارے سسٹم کو بدل دے گا۔ اگر ایک بھی بچہ جو ہے نا وہ اچھے سے تربیت پا جاتا ہے، دین کی تربیت پا جاتا ہے، تو یقین کیجئے پورے گھرانے پورے خاندان کو بدلنے کا سبب بن جاتا ہے، یہ میں نے آنکھوں سے دیکھا ہے۔ تو اگر ماں سارے بچوں کی اچھی تربیت کرے گی تو معاشرے میں کتنا فرق پڑے گا۔ یوزلی ہم لوگ یہ سوچتے ہیں نا ہمارے ایک کرنے سے کیا ہوگا، سارا معاشرہ ہی بڑا خراب ہے، تو یقین کیجئے بڑا فرق پڑتا ہے، معاشرے بدل جاتے ہیں۔ ماؤں کی سوچ بدلنے کی دیر ہے، ان کو دنیا کی تعلیم بھی دلواؤ، ان کو ہنر بھی سکھاؤ، لیکن ان کا جو ذہن ہے،
सेट अप ज़हन का है ना वो इस्लामी बनाओ। हम क्यों आए हैं, हम किस लिए आए हैं, हमने जाना कहाँ है। तो यही चीज़ थी उनके ज़हन में, सहाबा कराम के ज़हन में, मुसलमानों के ज़हन में, जिनकी हुकूमत पूरी दुनिया पर थी। गायब होना शुरू हुई तो हर चीज़ ही गायब होना शुरू हो गई। अल्लाह हमें समझ दे। वमल हयात दुनिया वमा, नहीं अल हयात दुनिया, दुनिया की ज़िंदगी इल्ला मगर मताउल गुरूर, ये दुनिया की ज़िंदगी तो धोखे का सामान है। बेशक इसमें जाओ, इसको सीखो, इसके साथ सर्वाइव करो, लेकिन अपना अल्लाह और अपने दीन को, अपने कुरान को, अपने नबी को ना भूलो, उनको साथ लेके चलो। ला ज़रूर तुबलावुन्ना, हम आजमाएंगे, फ़ी में अम्वालिकुम, तुम्हारे मालों में। वही बात अल्लाह कहता है मैं ज़रूर तुम्हें तुम्हारे अम्वाल में जो है आजमाऊंगा, व अनफुसिकुम, तुम्हारी अपनी जानों में भी आजमाऊंगा, वला तस्माउन्ना, और तुम ज़रूर सुनोगे, मिनल्लदीना, उन लोगों से, ऊतुल किताब, जिनको किताब दी गई है, मिन क़ब्लिकुम, तुमसे पहले, व मिनल्लदीना, और उन लोगों से, अशरकू, जो शिर्क करते थे, अज़न कसीरा, बहुत ज़्यादा अज़ियत की बातें। तो अल्लाह ताला फरमाया ला तुबलावुन्ना फ़ी अम्वालिकुम व अनफुसिकुम, मैं ज़रूर तुम्हारे मालों में, तुम्हारी जानों में तुम्हें ज़रूर आजमाऊंगा, देखूंगा, तुम्हारे माल दे के तुम्हें आजमाऊंगा। कभी दे के आजमाता है, कभी ले के आजमाता है, कभी जानों की बीमारियों से हमें आजमाता है, कभी तकलीफ़ों से हमें आजमाता है, कभी हमें सेहत दे के आजमाता है। इसकी आजमाइशें हैं। अल्लाह कह रहा है वला तस्माउन्ना मिनल्लज़ीना उतुल किताब, तुम ज़रूर सुनोगे अहले किताब से, मिन क़ब्लिकुम, जो तुमसे पहले किताब दिए गए थे उन लोगों से, व मिनल्लज़ीना अशरकू, और वो लोग जो मुशरिक हैं उनसे, अज़न कसीरा, बहुत सी अज़ियत की बातें। वाइन तस्बिरू, और अगर तुम सब्र करो, व तत्तकू, और परहेज़गार हो, फ़इन्ना, बस बेशक, ज़ालिका, ये, मिन से आज़मिल उमूर, बड़ी हिम्मत के काम है। अब्दुल्ला बिन अबी, आपको पता है कितना बड़ा मुनाफिक था। तो स्टार्टिंग में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मदीना मुसलमान नहीं था, तो एक दफ़ा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने हच्चर के ऊपर सवार होकर अपने साथियों के साथ जो है वो जा रहे थे। तो जहाँ पे अब्दुल्ला बिन अबी सलोल और अब्दुल्ला बिन रवाहा जो है ना वो अपने साथियों के साथ दस्तयाब थे, वहाँ पे बैठे हुए थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्लाम की तबलीग शुरू कर दी। अब ये मुनाफिक जो है अब्दुल्ला बिन अबी सलोल जो है वो मुसलमान नहीं हुआ था, तो इसने अपने नाक पे कपड़ा रख लिया, कहने लगा गर्दो गुबार उड़ रहा है, हाय हाय मुझे तो स्मेल आ रही है। तो साथ ही कहने लगे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर आपने कोई बात बतानी होती है ना तो आप अपने इलाके में रहा करें, अपने घर रहा करें, जो आए उसको बताया करें, यूँ हमारी महफिलों में आके हमें अजियत ना दिया करें। तो अब्दुल्ला बिन रवाहा जो है इस पर बोल पड़े, कहने लगे या रसूलुल्लाह, हमारा तो दिल खींचता है, हमें तो पसंद है, आप हमारे पास आया करें, हमें दीन की बातें भी बताया करें। तो इस बात जो है ना अब्दुल्ला बिन सलोल अब्दुल्ला बिन रवाहा की दोनों की आपस में ठन गई, लड़ाई हुई, यहाँ तक कि ज़्यादा बढ़ती आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के समझाने बुझाने पे जो थोड़ी धीमी हुई। तो फिर अब्दुल्ला बिन रवाहा ने अलग होकर कहा या रसूलुल्लाह, इस पर तो दुख ना कीजिए, ये तो करीब था कि मदीने का हाकिम ही बन जाता, और सारी तैयारी मुकम्मल हो चुकी थी, तो आपने तो इसकी जगह ले लिया, ये तो अपने दिल के फफोले मोड़ है। तो फिर उसके बाद उसका चूँकि सारा ख़ानदान जो है वो मुसलमान हो गया था, तो चारों ने चार इसको भी जो है वो मुसलमान होना पड़ा। बस इसी चीज़ का जिक्र है कि अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि ज़रूर सुनेंगे आप अहले किताब और मुशरिकों में से बहुत सी अज़ियत की बातें सुनेंगे। व इन तस्बिरू, अगर आप सब्र किए रहें, व तत्तक़ू, और परहेज़गार हैं, फ़इन्न ज़ालिका मिन अज़्मिल उमूर, ये बड़ी ही हिम्मत के काम हैं। और आगे अल्लाह पाक फरमा रहे हैं वइस जब अख़ज़ल्लाहु, अल्लाह ने लिया, मीसाक़ा, वादा, अल्लज़ीना, उन लोगों से, ऊतुल किताबा, अहले किताब से। अल्लाह अहले किताब को याद कराया, वइज़ अख़ज़ल्लाहु मीसाक़ल्लज़ीना ऊतुल किताबा, जब अल्लाह ताला ने अहले किताब से वादा लिया, ला तुबय्यिनुन्नहु, तुम ज़रूर ज़ाहिर करोगे, लिन्नासि, लोगों के लिए, वला तक्तुमूनहु, और इसको नहीं छुपाओगे, फनबज़ूहु, बस उन्होंने फेंक दिया, वरा ज़ुहूरिहिम, अपनी पीठ के पीछे से। यानी अल्लाह ताला ने एक वादा लिया था अहले किताब से कि मेरा नबी आएगा, उसकी निशानियां भी बताई, सारा कुछ बताया। तो जब वो आ जाए तो तुमने क्या करना है, तुमने ज़रूर उसको लोगों के लिए खोल खोल के बयान करना है। हाँ, यही है सच्चा और हक नबी। पहचान तो चुके थे लेकिन वो जानबूझ के ऐसा कर रहे थे। अल्लाह याद करवा रहा है कि मैंने तुमने मुझसे वादा लिया हुआ है कि जब मेरा आखिरी नबी आएगा तो तुम लोगों को ज़रूर उसके मुतल्लिक़ बताओगे, वला तक्तुमूनहु, तुम उसको छुपाओगे नहीं, फनबज़ूहु, बस फेंक दिया, वरा, पीछे, ज़ुहूरिहिम, अपनी पीठों के, यानी बिल्कुल इस चीज़ को नज़रअंदाज कर दिया। वश्तरौ, और ख़रीद लिया, बिही, इसके, सामानन कलीला, इसके बदले सामानन, नफ़ा, कलीला, थोड़ा, और इस चीज़ के एवज़ उन्होंने थोड़ा सा फ़ायदा ले लिया। क्या फ़ायदा लिया था, वो चाहते थे हमारी चौधराहट जो है वो मदीने में या सारी दुनिया में कायम है कि हम जो हैं वो उलमा हैं, हम दीन के अलंबरदार हैं। तो अगर हमने इस नबी को अपना पैरोकार, अपना मुर्शद मान लिया तो क्या होगा, हमारी तो चौधराहट ख़त्म हो जाएगी।
ہم تو بالکل ڈھہ جائیں گے، ہمارا تو مقام ختم ہو جائے گا۔ تو اس بات کو لے کے اور ان کے حسد نے کہ یہ دوسری قوم میں سے کیوں نبی آیا، ہمارے میں سے کیوں نہیں آیا، یعنی یہودیوں کی برتری ان کو بالکل صفر ہوتی معلوم ہو رہی تھی، اور ایک نئی قوم مسلمانوں کے نام پہ ان کو اپنے اوپر مسلط نظر آ رہی تھی۔ تو اللہ وہ وعدہ یاد کرا رہے یہودا کو، اہل کتاب کو، یاد کرو میں نے کہا تھا تم سے وعدہ لیا تھا، تم ضرور کھول کھول کر بیان کرو گے، ولا تکتمونہ، تم چھپاؤ گے نہیں، فنا بذہ، بس پھینک دیا وراء ظہورہم، اپنی پیٹھ پیچھے، واشتروا بہ ثمنا قلیلا، اور اس کے بدلے تھوڑی سی فائدہ لے لیا، فبئس، پس بہت برا ہے، ما یشترون، جو انہوں نے فائدہ لیا، جو انہوں نے تجارت کی نا وہ بہت بری تھی۔ لا نہ تحسبن، گمان کریں، الذین، وہ لوگ، یفرحون، جو خوش ہو رہے ہیں، بما، اس سے، آتوا، جو ان کو دیا گیا ہے، ویحبون، اور وہ محبت کرتے ہیں، ان یحمدوا، کہ ان کی تعریف کی جائے، بما لم یفعلوا، جو انہوں نے کیا ہی نہیں۔ فلا، پس نہ تحسبنہم، گمان کرنا ان کو، بمفازات من العذاب، کہ وہ عذاب اللہ سے بچ جائیں گے، بمفازات، بچ جائیں گے، من العذاب، عذاب سے، ولہم، اور ان کے لیے، عذاب، عذاب علیم، دردناک، وللہ، اور اللہ ہی کے لیے ہے، ملک السماوات والارض، آسمان اور زمین کی بادشاہت، واللہ، اور اللہ، علی، پر کلی، تمام، شیئن، چیزوں پر، قدیر، قدرت رکھتا ہے۔ تو یہاں جو ہے یہود کو بیسکلی کہا گیا تھا، لا تحسبن الذین یفرحون، تم نہ گمان کرنا جو لوگ خوش ہو رہے ہیں، بما آتوا، کہ جو اللہ نے ان کو دیا ہے، وہ یحبون، وہ محبت کرتے ہیں، ان یحمدوا، کہ وہ اپنی ان کی تعریف کی جائے، بما لم یفعلوا، کہ جو انہوں نے کیا ہی نہیں۔ بیسکلی تو یہود کو کہا جا رہا ہے، لیکن آل اوور سب پہ یہ اپلائی ہوتا ہے کہ وہ لوگ جن کو دنیا میں مالت دولت دی گئی ہے، تو اللہ کہتے ہیں اس بات سے خوش نہ ہو، یہ کوئی کامیابی کی گارنٹی نہیں ہے، کوئی ضمانت نہیں ہے کہ تمہیں دنیا میں جو ہے وہ جو اچھا مقام دے دیا گیا ہے، حاضر رہنے والے بیٹے دے دیے ہیں، یا مال و دولت تمہارے پاس بہت زیادہ ہے، تو اس بات سے خوش ہونے کی کوئی بات نہیں ہے، نہ یہ گارنٹی ہے کامیاب ہونے کی، موت کا تو کوئی پتہ نہیں، اور حاضر تم نے اللہ کے آگے ہونا، آپ کے کام کیا آئیں گے، تمہارے اعمال۔ وَيُحِبُّونَ أَن يُحْمَدُوا، اور یہ بھی کتنی بری بات اللہ نے بیان کی، اس بات سے بھی نہ خوش ہوں، محبت کرتے ہیں ان کی اس بات پہ تعریف کی جائے جو انہوں نے کیا ہی نہیں۔ دیکھیں نہیں آپ نے، ہم میں سے کتنے ہی لوگ ہوتے ہیں، ان کا دل ہوتا ہے بس ان کی تعریفیں ہوتی رہیں، لوگ ان کی تعریفیں ہی کرتے رہیں، اور اس بات پہ بھی تعریفیں کریں جو انہوں نے کیا ہی نہیں ہوتا۔ یہ اللہ کے نزدیک سخت ترین ناپسندیدہ بات ہے۔ فلا تحسبنہم بمفازۃ من العذاب، وہ یہ نہ گمان کریں، یہ جو چیزیں ہیں کہ لوگ اگر ان کی بہت زیادہ تعریفیں کر رہے ہیں، یعنی انہوں نے کیا نہیں ہے کوئی، لیکن ان کو بڑا بڑا چڑھا کے خوش دلی سے اوپر سر پہ بٹھایا ہوا لوگوں نے، اور ان کے پاس بہت زیادہ مال ہے، تو ان کو اللہ کے عذاب سے بچا لے گا، بمفازۃ من العذاب، نہیں نہیں، وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، اللہ کہہ رہے ہیں ان کے لیے دردناک عذاب ہے، اور اللہ ہی کے لیے ہے ملک السماوات والارض، آسمان اور زمین کی بادشاہی، اور اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ حضرت ثابت بن قیس، تھوڑا سا انٹروڈکشن تو ان کا ہو گیا ہوا ہے، وہ خطیب رسول تھے، ان کی وائس والیوم بہت زیادہ اونچی تھی سیدنا ثابت بن قیس کی، تو وہ انصاری صحابی تھے۔ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر کہنے لگے، یا رسول اللہ، مجھے تو اپنی ہلاکت کا پکا اندیشہ ہو گیا۔ آپ نے فرمایا کیوں؟ کہنے لگا اس وجہ سے کہ یہ روکا تو یہ جا رہا ہے نا کہ مطلب اپنی تعریف جو ہے وہ ناپسند کریں، تو میرا کہتے ہیں میرا تو یہ خیال ہے، میں تو اپنی تعریف پسند کرتا ہوں۔ کہنے لگے دوسری بات یہ ہے تکبر سے اللہ روکنا ہے، اور میں جمال کو پسند کرتا ہوں، اور تیسری بات یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آواز سے آوازیں بلند کرنا ممنوع ہے، سورہ حجرات میں کہا گیا ہے، تو میری تو آواز ہی بہت زیادہ جو ہے وہ اونچی ہے، تو میں تو ہلاک ہو گیا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، کیا تو اس بات سے خوش نہیں کہ تیری زندگی بہترین باخیر ہو، تیری موت شہادت کی ہو، اور تو جنتی بن جائے؟ تو وہ خوش ہو کے فوراً کہنے لگے کہ کیوں نہیں یا رسول اللہ، یہ تو بہت ہی اچھی بات ہے۔ چنانچہ یہیں وہاں ان کی زندگی ساری جو انتہائی اچھی گزری، ان کو شہادت کی موت نصیب ہوئی تھی، جب مسلمہ کذاب کے خلاف جنگ ہو رہی تھی نا، تو اس میں ان کی شہادت ہوئی تھی۔ اللہ تعالی ہمیں بھی سمجھ کی اور عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے سب کا؟ ٹھیک ہے؟ اللہ ہم سب کو صحت اور ایمان کی بہترین حالت میں رکھے۔ ہم پڑھیں سورہ آل عمران۔ اچھا غلطی سے میں نے کل کہہ دیا سبق